اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 78 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو اشاعت اسلام کی تازہ رو کے بارے میں بتائیں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر رقم کیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے طفیل بن عمر الدوسی کے قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے اس سنگ دلانہ بائیکاٹ کا پروگرام اور طویل عرصہ تک اس پر سختی سے پابند رہنے کا اہتمام اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اس طرح اسلام کی ترقی کے سامنے مضبوط بند باندھ سکے، لیکن قدرت خداوندی کی شان ہی نرالی ہے۔ یہی چیز اسلام کی شہرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بن گئی۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے دور دراز علاقے سے آتے تھے، تجارت اور دوسرے مقاصد کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے، تو انہیں اس بائیکاٹ کا جب پتہ چلتا تو قدرتی طور پر ان کے دلوں کے اندر اس کے اسباب جاننے کا ایک شوق ہوتا تھا، وہ پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ آخر ان لوگوں کو قید و بند کیوں کیا گیا ہے، آخر ان لوگوں کا محاصرہ کیوں کیا گیا ہے، آخر ان لوگوں کے اوپر پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں۔ تو اس طرح ان کے دل کے اندر یہ جاننے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ وہ معلومات جانی جائیں، وہ باتیں معلوم کرنی چاہیے کہ جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے وہ ایک کوشش کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہیں اس لیے دین کے بنیادی عقائد اور انقلابی تعلیمات سے دلکش شخصیات کا پتہ چلتا۔ نیز اس دین حق کے لیے داعی اکمل کی دلنواز سیرت اور آلام و مصائب میں اس کے معتقدین کی حیرت انگیز استقامت اور صبر کی داستانیں انہیں معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ برادران اسلام، باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان سے متنفر ہوتے، جب وہ ان کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہو جاتی، وہ لوگ جان لیتے کہ اتنی سختیاں وہ لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ و اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بالآخر دین اسلام کی جو محبت ہے ان کے دلوں کے اندر بھی پیوست ہو جایا کرتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ دین سے متنفر ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے متنفر ہوتے، اس سے زیادہ بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ برادران اسلام، اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگی، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ جب دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، وہ یہاں آ کر مسلمانوں کی شہرت دیکھتے، مسلمانوں کا مقام دیکھتے، مسلمانوں کا طور طریقہ دیکھتے، وہ اپنے علاقوں میں جایا کرتے تھے، جا کر کہتے ہم مکہ کے اندر گئے تھے، مکہ کے اندر ہم نے ایک ایسا دین دیکھا ہے کہ جس سے پہلے ہم نے کوئی ایسا دین نہیں دیکھا، ایسی تعلیمات دیکھی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی کوئی ایسی تعلیمات کے بارے میں نہ سننا ہے نہ دیکھا ہے، ایسا نبی دیکھا ہے، کوئی نبی بڑی شان والا ہے۔ اس طرح اسلام کی مقبولیت کے اندر روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اہل مکہ کے لیے یہ بات پریشانی کا سبب بنی کہ ہم نے جو کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ ان کی شہرت کم ہو، ان کی رفعت کم ہو، ان کا جو ترویج اسلام ہے اس کے اندر پابندی آ جائے، لیکن یہ تو ہمارا الٹا اس کا زیادہ ہو رہا ہے، ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو برادران اسلام، جب وہ لوگ دلچسپی لینے لگے ہیں تو انہوں نے حضور پر نور کی ذات اور حضور علیہ السلام کے دین متین کے خلاف غلط بیانی اور بہتان تراشیوں کی انتہا کر دی۔ جب انہوں نے ایسا دیکھا کہ لوگوں کی دلچسپی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، پھر انہوں نے اپنی سرگرمیاں ان کے اندر اضافہ کر دیا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو کبھی کاہن کہنا شروع کر دیا، کبھی ساحر کہنا شروع کر دیا، کبھی شاعر کہنا شروع کر دیا۔ تو برادران اسلام، ان کا ایسے مقصد یہ تھا کہ جب باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ حضور علیہ السلام سے متنفر ہو جائے،
وہ آپ سے ملاقات نہ کریں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس لوگ آنا چاہتے، ملاقات کرنا چاہتے، انہوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا، وہ ان لوگوں کو اپنے پاس پابند کرتے، وہ لوگوں کو کہتے کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، جس نے میاں اور بیوی کو آپس کے اندر جدا کر دیا ہے، جس نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا ہے، یہ شخص خاندانوں کے اندر نفرت پھیلانے والا ہے، یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والا ہے، ہم تمہیں روکتے ہیں، تم اس کے پاس کبھی نہ جانا، اگر تم بھی اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس کا سحر جو ہے، اس کا جادو جو ہے تمہارے اوپر اثر کر جائے گا، اس طرح تم بھی اپنے خاندانوں کے اندر سے جدا ہو جاؤ گے، تمہارے خاندانوں کے اندر ایک پھوٹ پڑ جائے گی۔ بیادان اسلام وہ یہ پوری کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر ایک کشش ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگ ہمیں اس سے روکنے سے کیوں منع کرتے ہیں۔ وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جائے، چنانچہ وہ کوئی موقع تلاش کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ تو اس قسم کا ایک واقعہ ایک طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں طفیل قبیلہ دوس کا ایک سردار تھا، بہت سی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم کے اندر اس کو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ جب وہ مکہ کے اندر آیا تو پھر مکہ کے جو رؤساء تھے، مکہ کے جو سردار تھے، انہوں نے اس کو گھیر لیا، انہوں نے اس کی خاطر مدارت کی، اس کے اس کے لیے انتظام کیا، اس کے رہنے کا انتظام کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جب یہ ساری باتیں کر چکے تو پھر انہوں نے اسے بھی کہا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو جادوگر ہے، جس کے جادو کا بہت زیادہ اثر ہے، جس کے کانوں کے اوپر اس کے جادو کی آواز چلی جاتی ہے، لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ اپنے خداؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھول جاتے ہیں، اس طرح خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، خاندان لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کی جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس بادشاہ کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ بالآخر جب اس نے سنا کہ واقعی ایسا ہے تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اس سے ملاقات نہیں کرے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی جاتا اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ پھر آپ فرماتے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حرم کعبہ کے اندر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک مقام کے اوپر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ برادران اسلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی آواز تھی کہ اس آواز کو مٹھاس اس جیسی کبھی نہ کہ میرے کانوں نے سنی ہے، نہ کبھی بعد میں سن سکیں گے۔ برادران اسلام وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جاتے ہیں۔ عمر دوسی فرماتے ہیں، طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ میں بھی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب میں گیا وہاں، میں کریم آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے جا کے کہا آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی آواز کو سنا، آپ کی آواز مجھے میٹھی لگی ہے۔ تو طفیل اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں وہاں گیا، جب نبی علیہ السلام یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ جب میں نے یہ سوچا سب کچھ، تو میں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کی تعلیم کو میرے اوپر پیش کریں۔ چنانچہ کریم آقا علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیمات میرے اوپر پیش کی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے تلاوت فرمانے کی دیر تھی، اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی دیر تھی، تو اسی وقت میں نے کریم آقا علیہ السلام کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کر کے اسلام کی دولت کے اندر اپنے آپ کو پابند کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔ برادران اسلام
کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے دو جہانوں کے سردار کے حق دست پرست کے اوپر بیعت کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ برادران اسلام، اگر آج کوئی شخص کسی سید زادے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی آل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، میں نے اللہ کے نبی کی آل کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے۔ آج کوئی شخص اگر کسی بڑے اعلیٰ مقام کے لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے، میں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ لیکن قربان جائیں ان شخصیات کے اوپر، قربان جائیں ان نفوس قدسیہ کے اوپر کہ جنہوں نے کسی عام شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، جنہوں نے کسی عام شخص کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دو جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو گویا میرا یقین ہے، میرا وجدان ہے، میرا عقیدہ ہے ان کا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی دیر ہوتی ہوگی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیض سے ان کو مالا مال فرما دیا کرتے ہوگے۔ تو برادران اسلام، یہ تھے ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، سب لوگ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہاں سے اب میں واپس جا رہا ہوں، مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا اپنے قوم والوں کو، حضور دعا فرمائیں تاکہ اللہ کریم میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانے کا سبب پیدا کرے اور وہ لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک اٹھائے، اس کے لیے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیۃ، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کیجیے، نشانی کی دعا کیجیے تاکہ وہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اجعل لہ آیۃ، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دولت ایمان اور نعمت یقین سے مالا مال ہو کر جب میں مکہ سے واپس جاتا ہوں روانہ ہوا، جب اس وادی کے اونچے ٹیلے پر پہنچا جہاں لوگ مجھے آسانی سے دیکھ سکتے تھے، لوگوں نے جہاں وہاں دیکھا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک نور چمکنے لگا۔ جب میرے سامنے وہ نور آیا میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ اس نور کو کسی اور مقام کے اوپر منتقل کر دے، مبادا ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال نہ چلا جائے کہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اس آدمی نے اپنے خداؤں کو جھٹلایا ہے، یہ آدمی اپنے خداؤں سے دور ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کے جسم کے اوپر بس کا نشان بن گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی دعا کو شرف پذیرائی عطا فرمائی، میرے رب نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر وہی نور جو تھا وہ اس کے جسم سے ہٹ کر اس کے عصا کے اوپر چلا گیا، اس نور کے عصا کے اوپر جو تھا اس کی روشنی میں وہ گھر گیا، گھر جا کر اس نے اپنے گھر آرام کیا۔ جب صبح ہوا اس کا والد اس کو ملنے کے لیے آیا، اس نے والد جب ملاقات کے ارادہ کیا وہ والد کو کہنے لگا کہ اے ابا جان آپ یہاں سے چلے جائیں، تمہارا اور میرا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بیٹا باپ کہنے لگا بیٹا بات کیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس میں بیٹے نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان اور غیر مسلم کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی اس کی تعلیمات دو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، پھر بیٹے نے باپ کو اسلام کی دعوت دی، باپ کہا غسل کر کے آئے، باپ غسل کر کے آیا، پاک صاف کپڑے پہن کر آیا تو بیٹے نے حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اپنے باپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر اس کی جب بیوی آتی ہے وہ بیوی کو بھی یہی کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا اور میرا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ سرتاج کیا بات ہوئی ہے، مجھ سے کون سی گستاخی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے کہ جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم غیر مسلم ہو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا، اسلام اور مسلمان کا غیر مسلم کا رشتہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔
تو وہ بیوی بھی کہنے لگی ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی اسلام کی دعوت دو، تبلیغ تعلیم دو، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا کہ سوچ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارے جو دیوتا ہیں خدا ہیں، کہیں وہ ایسا کرنے سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ ہمارے بچوں کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت طفیل کہنے لگے اس کی پرواہ نہ کرو، اس کا میں ضامن ہوں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ان کا۔ تو برادران اسلام پھر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے کہا جاؤ فلاں کو چشمے کے اوپر چلی جاؤ، وہاں جا کر تم غسل کرو، غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ جب بیوی گئی غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آئی تو پھر اسے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل فرما دیا۔ تو فیل کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور اسے بھی یہی کہا۔ تو برادران اسلام یہ جب تمام باتیں ہو چکی ہیں تو پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو مقام تھا وہ خاندان والوں کا تھا، اپنے محلے والوں کا تھا۔ جب اس نے اسلام ان کے اوپر پیش کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی طرف آنے سے باز رہے، یعنی اس کی طرف وہ نہیں آ سکے۔ تو برادران اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جس کے اوپر نظر کرم فرماتے تو اس کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ یہی حالت حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے تو اس وقت بہت سے مارکے بھی ساتھ آئے، تو حضور علیہ السلام نے وہ مارکوں کے جنگ کے اندر آپ شامل ہوئے۔ تو برادران اسلام یہ قافلہ والوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب کے ہاتھ کے اوپر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس قوم کے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اہد الدوسن، اے اللہ تعالیٰ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، اور مجھے فرمایا ارجع الی قومک فدعوہم ورفق بہم، کہ تم واپس چلے جاؤ، تم تبلیغ کرو لیکن نرمی اور محبت سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے سرگرم عمل رہا، یہاں تک ان کو میں دعوت دیتا رہا، بہت سے قبیلہ کے لوگ ہمارے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی کو علامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام فرماتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہوئے کہ سرکار نے ان دونوں گروہوں کو ان اموال سے حصہ دیا جب وہ آپ کے پاس گئے۔ علامہ علی بن برہان الدین آپ اپنی سیرت کی کتاب میں رقم تراز فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمر دوسی کے قبیلہ اور حبشہ سے ہجرت کرنے والوں کو خیبر میں حاضر ہونے والے حضرت جعفر کے ہمراہیوں کو مال غنیمت سے حصہ دینے سے پہلے مجاہدین سے مشورہ کیا، پھر مجاہدین سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو حصہ عطا فرمایا، یعنی بعض نے کہا مال غنیمت سے حصہ فرمایا، لیکن یہی علامہ فرماتے ہیں کہ دوسری تحقیق میں کہ وہ مال غنیمت میں سے حصہ نہیں تھا بلکہ مال فے میں تھا، کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو سردار جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کے اندر وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ تو برادران اسلام یہ بھی تھی باتیں کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی تھی، کہ جس دل کے اندر ایمان کی دولت آ جایا کرتی تھی پھر وہ باپ کو نہیں دیکھتا تھا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا تھا، بیٹوں کو نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کا مصداق بن جاتا تھا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ تو برادران اسلام یہ آیہ مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ یہ لوگ ان چیزوں کے حقیقی مصداق تھے ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے۔ تو برادران اسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہمیں بھی اسی طرح اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی حضور علیہ السلام کی ذات کی باری آئے، آپ کی عزت و ناموس کی باری آئے، آپ کی شان و شوکت کی باری آئے، آپ کی محبت کی باری آئے، تو ہمیں سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں کے اوپر قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔